السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غسل اور جنابت کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس کی چند احادیث اس سے پہلے بھی گزری، آج پھر چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتی ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ ولهما من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخر ثم أعطيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، قالت انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، اذا اغتسل جب غسل کرتے، من الجنابۃ جنابت سے۔ تو یہاں اصل میں معنی ہے اذا اراد الغسل، یعنی جب غسل کرنے کا ارادہ کرتے، من الجنابۃ جنابت سے۔ آئی بات سمجھے؟ اور جنابت کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا ہے، یعنی ہم بستری کے بعد یا اسی طرح سے احتلام وغیرہ کے بعد جو کیفیت مرد یا عورت پر طاری ہوتی ہے اسے جنابت کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہاں جنابت کے سے غسل کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، یبدؤ تو ابتدا کرتے، فیغسل یدہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے۔ اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو ہاتھ کا دھلنا ہوتا یہ 3 دفعہ ہوا کرتا تھا۔ آئی بات میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دفعہ کیا کرتے تھے، یعنی 3 دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو دھلا کرتے تھے۔ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، یعنی 3 دفعہ جو آپ نے ہاتھ دھلا، یہ اصل میں اس بنیاد پر کہ یہ ہاتھ ہے یہ آلہ ہے ایک طرح سے صفائی ستھرائی کے لیے، تو پہلے آلہ صاف ہونا چاہیے، پہلے آلہ صاف ہونا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ہاتھ دھلنے کے بعد کیا ہوتا؟ ثم يفرغ بيمينه على شماله، پھر آپ افرغ یفرغ، افراغ، اور اس کا معنی ہوتا ہے پانی ڈالنا یا پانی کا بہانا۔ تو کہتے ہیں ثم يفرغ بيمينه على شماله، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالتے، بیمینہ اپنے داہنے ہاتھ سے، علی شمالہ اپنے بائیں ہاتھ پر، یعنی داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ فیغسل فرجہ، پس اپنی شرمگاہ کو دھلا کرتے تھے، یعنی داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھل لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی اگر کہیں لگی ہوئی ہے جنابت یا احتلام وغیرہ کے بعد تو وہ شرمگاہ ہے، اور شرمگاہی پر گندگی ظاہر سی بات ہے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا دھلنا یہ ضروری ہے۔ اور کس ہاتھ سے دھلنا ہے آپ؟ علی شمالہ، یعنی بائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، پس اس سے اپنی شرمگاہ کو دھلتے، یعنی بائیں ہاتھ سے۔
آئی بات میں؟ ثم یتوضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے. ثم یتوضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے. یہاں حدیث میں ایک عام بات کہی وضو کرتے، جبکہ بعض روایات میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اس طرح سے وضو کرتے جیسا نماز کے لیے کرتے تھے. یعنی نماز کے لیے جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے. یعنی ہاتھ دھلنے کے بعد اور پھر شرمگاہ کو دھلنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے. اور کیسے وضو کرتے؟ نماز کی طرح سے وضو کرتے تھے. اور نماز کے لیے وضو کیسے کیا جاتا ہے اس کی وضاحت اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے. یعنی مکمل وضو، اس میں ہاتھ کا دھلنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرے کو دھلنا ہے، مسح کرنا ہے، اور اسی طرح سے پیروں کا دھلنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. آئی بات سنیں؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، یعنی مکمل طریقے سے وضو کرتے تھے. ثم یاخذ الماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے، یعنی وضو کرنے کے بعد پانی لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فیدخل اصابعہ، فیدخل، ادخل یدخل، ادخال باب و افعال سے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا. فیدخل اصابعہ، پھر اپنی انگلیوں کو داخل کرتے فی اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں. اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ، اور شعر مطلب بال. یعنی بالوں کی جڑوں میں اپنی انگلیوں کو داخل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پانی لیتے اور پھر پانی لے کر جو بالوں کی جڑیں ہیں ان کے اندر پانی کو داخل کیا کرتے تھے. یعنی انگلیوں کو پانی کے ساتھ انگلیوں کو ان کے اندر داخل کرتے تھے. وہ پوری طرح سے پانی داخل کرتے اس طرح سے مل کے. اور پھر کیا ہوتا؟ ثم حفنا علی راسی ثلاث حفنات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو اپنے سر پر پانی ڈالتے. حفنا، حفنا کا مطلب ہوتا ہے چلو سے پانی ڈالنا، اور حفنات اسی کی حفنت کی جمع ہے. حفنات یعنی وہی چلو، پانی ملو الکف. 3 چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالتے تھے، یعنی اپنے سر پر. پہلے پورا پانی ڈال دیا اپنے سر میں، انگلیوں کے ذریعے سے جڑوں تک پہنچایا، اور پھر 3 دفعہ پانی ڈالا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتے اپنے پورے جسم پر. افاضا، افاد یفید افادتن، یہ بھی باب افعال کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی سے. ثم افاض علی سائر جسدہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتے اپنے پورے جسم پر، یعنی پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر بہایا کرتے تھے. ثم غسل رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو دھلتے. یعنی پورا پر پانی بہا لیا، اب پیروں کو دھل کر آگے نکل گئے. آئی بات میں؟ پیروں کو دھلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یعنی وضو آپ نے پہلے کر لیا ہے اور پھر آپ نے جو پیر بعد میں دھلے، تو یہ اس وضو کے علاوہ، اور یعنی پہلے مکمل وضو کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیر دھلے وہ بعد میں دھلے. اور اس کی وجہ عام طور سے یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں وہ جگہ کچی تھی، مٹی کی تھی، اور جب آدمی نہائے گا، انسان غسل کرے گا، تو انسان جب غسل کرے گا تو اس وقت اس کے پیر وغیرہ میں مٹی لگنے کا اندیشہ ہے. غالب گمان یہ ہے کہ اس کی مٹی لگے گی.
تو وہی یہاں اصل میں مراد ہے. آئی بات میں؟ یعنی آپ غسل کر کے جب فارغ ہوتے تو جو پیر وغیرہ میں مٹی لگ جایا کرتی تھی اس کو دھلنے کے بعد اپنے آگے ہٹ جاتے تھے، یعنی اس جگہ سے چلے جایا کرتے تھے. یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے. اسی طرح سے اس کا معنی اور مفہوم یہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جو وضو کرتے تو اس میں آخر میں پیر نہیں دھلتے، آخر میں پیر نہیں دھلتے، اور پیر جو ہے پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد آخر میں دھلا کرتے تھے. یہ بھی ایک معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. لیکن پہلا معنی یہ زیادہ قرینہ قیاس لگتا ہے، یعنی پہلے مکمل وضو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، جیسا کہ روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے. اور جو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھلتے تھے یہ اصل میں وہی وجہ ہے، یعنی جو چونکہ زمین کچی تھی تو مٹی وغیرہ لگ جایا کرتی تھی، تو اس مٹی کو صاف کرنے کے لیے یہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر دھلنا ہوا کرتا تھا. آئی بات میں؟ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں. تو یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے متعلق، غسل جنابت سے متعلق وضاحت کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غسل جنابت کیا کرتے تھے وہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے. آگے کہتے ہیں مؤلف وَلَهُمَا من حدیث میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری مسلم میں وَلَهُمَا یعنی بخاری مسلم میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا، یعنی ہاتھوں کو دھلنے کے بعد. آئی بات سمجھ؟ یعنی اوپر جو روایت ہے ثم یفرغ بیمینہ، باب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں جو ہے ثم افرغ علی فرجہ، یہاں یہ الفاظ ہیں یعنی ماضی کے ساتھ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا، پانی ڈالا، وغسلہ بشمالہ، اور شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھلا، اور شرمگاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے دھلا، دائنے ہاتھ سے نہیں. دائنے ہاتھ کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کا ایک مقام ہے، اور اس کی عزت و تکریم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام جو ہے وہ دائنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور صفائی ستھرائی کے یا اسی طرح سے استنجا وغیرہ کے جو کام ہوتے وہ بائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا معمول تھا. تو اسی بنیاد پر شرمگاہ کی جو صفائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے کیا آپ نے، وغسلہ بشمالہ یعنی بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو صاف کیا. ثم ضرب بها الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا، بہا یعنی بشمالہ، یعنی آپ نے اس بائیں ہاتھ کو زمین پر مارا. زمین پر مارنے کا سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین پر اسے صاف کیا. اگر کسی طرح کی جیسے شرمگاہ کو صاف کیا ہے تو شرمگاہ کو صاف کرنے کی وجہ سے کچھ اس میں جراثیم وغیرہ رہ گئے ہوں تو ان کو صاف کرنے کے لیے آپ نے مٹی سے اسے صاف کیا. یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے حدیث. وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رگڑا مٹی سے، یعنی بائیں ہاتھ کو جس سے شرمگاہ کو صاف کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹی سے مسلا. اور بعض روایات میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے، یعنی بہت سختی کے ساتھ آپ نے اسے رگڑا ہاتھ وغیرہ.
آئی بات سمجھے؟ تو شرمگاہ وغیرہ میں جو صفائی کے بعد اگر کسی بھی طرح کی کوئی گندگی وغیرہ رہ گئی ہے، ہاتھ وغیرہ پر لگ جائے، مان لیجیے لگ جاتی ہے کبھی کبھار، تو اسے ہاتھ کو مٹی سے صاف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ وفی آخری، اور اس روایت کی آخر میں ہے ثم آتیتو، پھر میں لائی، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم آتیتو بالمندیل، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مندیل لے کر آئی، مندیل مطلب رومال، پھر میں آپ کے پاس رومال لے کر آئی، یعنی پہنچنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ فردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا، یعنی اسے لیا نہیں۔ وفیہ، اور اسی روایت میں ہے، یعنی جس میں مندیل کو رد کرنے کا ذکر ہے، وجعل ينفض الماء بيده، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اپنے ہاتھ سے جھاڑنے لگے، یعنی مندیل آپ نے واپس کر دیا، اس کا استعمال نہیں کیا، لیکن ہاتھ سے اسے پانی جو لگا ہوا تھا جسم میں، اس کو آپ نے ہاتھ کے ذریعے سے پوچھا، ہاتھ کے ذریعے سے اسے ہٹایا۔ تو یہ مکمل غسل جنابت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی وضاحت ہوئی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو غسل جنابت کرنا ہے تو سب سے پہلے ابتدا میں وہ اپنے ہاتھوں کو دھلے، اور ہاتھوں کا دھلنا اس لیے ہے کہ یہ آلہ ہے، ایک طرح سے صفائی ستھرائی کے لیے یہ ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے سے صفائی ستھرائی کرنا ہے، لہذا آلے کا صاف ہونا یہ پہلے ضروری۔ اور ہاتھ دھلنے کے بعد یہ 3 دفعہ دھلا جائے گا، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ پھر ہاتھ دھلنے کے بعد شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے گا، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کیا جائے گا، اس کی صفائی ستھرائی بائیں ہاتھ سے کی جائے گی، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں صاف کرنا ہے۔ آئی بات میں، جیسا کہ روایات میں اس بات کی وضاحت موجود۔ اور جب شرمگاہ کی صفائی ستھرائی ہو جائے تو مٹی سے ہاتھ کو صاف کر لیا جائے اچھی طرح سے، یعنی بائیں ہاتھ کو مٹی سے اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، رگڑ کے اسے صاف کر لیا جائے۔ اور اگر مٹی میں ایسا نہیں ہے تو آج کل جو صابن وغیرہ ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، صابن سے اسے صاف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہاتھ کو صاف کر لیا جائے، بائیں ہاتھ کو رگڑ کے صاف کر لیا جائے، پھر وضو کیا جائے گا، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کیا جائے، اور وہ پورا وضو کیا جائے۔ ہاتھ کا دھلنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرے کا دھلنا ہے، ہاتھ کا کوہنیوں تک دھلنا ہے، پھر مسح کرنا ہے، اور اسی طرح سے پیروں کا دھلنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں مکمل طریقے سے کی جائیں۔ اور وضو کرنے کے بعد پورے جسم پر یہ سر میں جو ہے پانی پہنچایا جائے گا، اس کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا، وضو کرنے کے بعد اس کی جڑوں میں پانی پہنچایا جائے، بالوں کی جڑ میں، یہاں تک کہ جڑوں تک پورا پہنچ جائے، پانی لے کے اس کے سر میں اس طرح سے کیا جائے گا۔ آئی بات سنیں؟ اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے گا، پانی اس طرح سے بہایا جائے کہ پورے جسم تک پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ جو شرمگاہ وغیرہ پہلے سے دھل چکی ہے وہاں پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی واجب اور ضروری نہیں ہے وہاں تک پہنچانے کی، وہ پہلے سے دھل چکا ہے۔ باقی جو جگہ رہ جاتی ہے وہاں تک پوری طرح سے پانی پہنچ جائے۔ آئی بات میں؟ اب یہ ایک دفعہ سے اگر پورا ہو جاتا ہے، ایک دفعہ ہی سے اگر پانی ساری جگہ پہنچ جاتا ہے تو کافی ہوگا،
اور اگر ایک دفعہ سے نہیں پہنچتا ہے تو 2 یا 3 دفعہ میں بھی پانی پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے یہ غسل جنابت مکمل ہو جاتا ہے۔ آئے بات سمجھ میں؟ ہاں، اور اگر اس طرح کی کوئی کچی زمین وغیرہ ہے یا پیر گندے ہو جاتے ہیں تو پیروں کو صاف کر لیا جائے اس جگہ سے ہٹنے کے بعد، تاکہ مکمل طرح سے پیر جو ہیں صاف ستھرے ہو جائے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا آنکھوں دیکھا حال، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں ایک بات اور وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کیا ہے، اس غسل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں یہ وضو کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جبکہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، داؤد ظاہری ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی کئی علماء ہیں وہ اسے واجب مانتے ہیں، یہ وضو کرنا واجب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے رومال سے پہنچنے کی جو بات ہے، تولیہ وغیرہ سے پہنچنے کی جو بات ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا، لیکن یہ واپس کیوں کیا اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو تولیہ کا استعمال کرنا یہ بہرحال اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسے ہی صاف کیا جائے اور ہاتھ وغیرہ سے، ہتھیلی سے اسے جھاڑ لیا جائے ہاتھوں سے، تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ لیکن تولیہ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ کے استعمال کو منع نہیں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، اور یہ نہیں کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت میمونہ نے دیا لیکن آپ نے اس کو رد تو کیا، یعنی واپس تو کر دیا، لیکن منع نہیں فرمایا کہ یہ استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں۔ لہذا تولیہ کا استعمال کرنا بھی اگر ضرورت ہے اس کی تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال نہیں کیا تو یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اور بہتر ہونے کی وجہ سے نہ کیا ہو، یا ممکن ہے تولیہ میں کسی طرح کی کوئی گندگی وغیرہ آپ کو نظر آئی ہو، یا اسی طرح سے جسم کو تری اور ٹھنڈک پہنچانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ وغیرہ کا استعمال نہ کیا، تو یہ احتمالات اس میں موجود ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ کے استعمال کو منع نہیں کیا ہے، لہذا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں مکمل وضاحت پڑھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔